الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین، جو کہ بہت کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کا حصہ ہے، چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ اس کی بہت زیادہ ترغیب بھی ہے اور اس کی بہت زیادہ قرات بھی کی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام سورہ دعا ہے۔ اس کو کئی جہتوں سے دیکھا جا سکتا ہے، کئی انداز سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کے راز رکھے ہیں۔ آج میں ایک اعتبار سے آپ کے سامنے کچھ اس کے رموز و اوقاف بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کا طریقہ یہاں پہ سکھایا گیا۔ اگر آپ اس سورہ مبارکہ کو دیکھیں تو دعا شروع ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، 5ویں آیت مبارکہ سے دعا کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یعنی دعا سے پہلے اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ عبادت کرنی چاہیے۔ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تصور یہاں پہ کرایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ذہن میں ان تصورات کو لے کر آئے کہ میں کس سے مانگنے لگا ہوں، میں کس سے دعا کر رہا ہوں، میں کس سے مانگنے جا رہا ہوں، میں اس سے مانگنے جا رہا ہوں رب العالمین، جو سارے جہانوں کو، جہان میں جتنے بھی قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں، بے جان پائے جاتے ہیں، تمام جہانوں کو جو پالنے والا ہے، رب رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، تو میں اس سے مانگنے جا رہا ہوں، میں اس سے دعا کرنے جا رہا ہوں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ تصور ذہن میں آئے گا۔ اس کے بعد اگلا تصور رحمان، رحمتیں فرمانے والا ہے، مہربان ہے، نرمی کرنے والا ہے، اپنی مخلوق پر رحمتیں بھیجنے والا ہے، رحیم۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب آخرت کے معاملات ہوں گے، ہولناکیاں ہوں گی، لوگ ڈر رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے انبیاء، بلند مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی وہاں پہ پریشان ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ اپنی رحیمی کا جلوہ دکھائے گا، اپنی رحمتوں کا جلوہ دکھائے گا۔ وہ رحیمی کا تصور یہاں پہ باندھا جائے۔ مالک یوم الدین، ایک دن وہ آئے گا جس دن ظاہری بادشاہیاں ساری ختم ہو چکی ہوں گی۔ آج بھی اللہ ہی کی بادشاہی ہے، لیکن اس وقت ظاہری بادشاہیوں کا کوئی وجود نہیں ہوگا، کوئی تصور نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی موجود ہوگی۔ تو یہ سارے تصور لانے کے بعد، یعنی جب مانگنا ہے تو مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ کریم کا ایک تصور ذہن میں قائم کرنا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو، تاکہ ہمارے دل میں اس بات کا پختہ عزم حاصل ہو کہ ہم جس سے مانگنے جا رہے ہیں اس سے جو مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ بڑی چیز مانگ رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بڑا یا چھوٹا ہمارے حساب سے۔ تو یہ ایک دعا کا کانسیپٹ دیا گیا کہ جب دعا مانگنی ہے تو پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا تصور ذہن میں لے کر آنا ہے کہ جن صفات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندے کی مانگنے کی رغبت بڑھتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ دینے والا اتنا بڑا ہے، تو بندہ وہاں پر مانگنے کے لیے مزید تیار ہوتا ہے کہ اس سے میں نے 10 روپے نہیں بلکہ 1000 مانگنے، اس سے 1000 نہیں بلکہ لاکھ مانگنے، اس سے لاکھ نہیں بلکہ کروڑ مانگنے۔ حیثیت کے حساب سے تھوڑا سا انسان کا ٹرسٹ بلٹ ہو جاتا ہے، انسان کا بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر آگے اگلی آیت جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا پختہ ارادہ کریں۔ دعا مانگنے سے پہلے اس بات کا مصمم ارادہ کریں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہیں گے، ہم پابندی کے ساتھ نماز ادا کیا کریں گے، گناہوں سے بچا کریں گے، ہم عبادت عابد بننے کی کوشش کریں گے، اس بات کا مصمم ارادہ کریں۔ نستعین،
اسی سے مدد مانگیں گے. کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، رنج آ جائے، غم آ جائے، ہم نے اسی پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ ہمیں تکلیف سے نجات دے گا. یہ سارے کانسیپٹ آنے کے بعد اب جانا ہے دعا کی طرف. اب دعا کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کی جائے، سیدھے راستے کی دعا کی جائے، نیک بننے کی دعا کی جائے، گناہوں سے بچنے کی دعا کی جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ایک انداز سکھایا کہ دعا میں ہم نے کیا اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے. یہ سارے یہاں تک پہنچنے کے بعد اب اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. ان ہستیوں کا تصور کرنا ہے، ان لوگوں کا تصور کرنا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیا، ایک مقام دیا. انبیاء کرام علیہم السلام، شہداء کرام علیہم الرضوان، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام علیہم الرحمہ. ان کا ایک تصور لے کر آنا ہے اور ان جیسا بننے کی خواہش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہمیں بھی ان جیسا بنا دے. کیونکہ جب منافقوں سے ابتدائی اسلام میں کہا جاتا تھا کہ کیسا اسلام لائیں، تو ان کو مثال دی جاتی تھی کہ جیسا صحابہ اسلام لائیں ایسا اسلام لے، ایسا ایمان قبول کر لو. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ آسان پیرائے میں ایک بات کو سمجھا دیتے ہیں. پوری تشریح کی جائے کہ جی نمازیں یوں پڑھنی ہیں، روزے یوں رکھنے ہیں، زکاتیں یوں دینی ہیں، نفلی خیراتیں یوں کرنی ہیں. اس کے مقابلے میں ایک آپ کو آسان انداز بتا دیا گیا کہ یہ جو ہیں ان کی پیروی کر لی جائے، ان کو دیکھ لیا جائے، ان کی زندگی کو سن لیا جائے، ان کی زندگی پر غور کر لیا جائے اور ان جیسا بننے کی کوشش کی جائے. پھر یہاں پہ اگر ہم مزید اس سورہ مبارکہ پر غور کریں تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، دو باتوں کا یہاں پہ بیان کیا گیا. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یعنی جب اللہ کی بارگاہ میں آیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا جائے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے جائیں، تو امید بھی ہو، نعمتوں کی امید ہو. اللہ تبارک و تعالی احسان فرمائے گا، نعمتیں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات کو حل فرمائے گا، ہم جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں. تو یہ امید بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو کہ کچھ ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی کوتاہی، میری کوئی نافرمانی، میرا کوئی لفظ، میرا کوئی جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا باعث بن جائے. تو غضب سے بچنے کی بھی دعا کرنی ہے. تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ میں جو ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب ہم نے دعا کرنی ہے، دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو تصور میں لے کر آنا ہے کہ جن صفات کے ذریعے ہمارا یقین کامل مزید مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنے پر. اور پھر ہم نے جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کی نیت کرنی ہے کہ آپ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، وہ اپنی جگہ، لیکن ہم آئندہ تیری عبادت گزار رہیں گے، تیری عبادت پر قائم رہیں گے، تیری عبادت پر ڈٹے رہیں گے. اور پھر اس بات کا بھی ارادہ کرنا ہے کہ جہاں بھی ہمیں کوئی پریشانی آئے گی، مشکل آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، ہم تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے. ہم صرف اور صرف ہمارا جو اصل بھروسہ ہوگا، اصل مقصود ہوگا، وہ تیری ہی ذات ہوگی. یہ ارادے، یہ وعدے، یہ اس عہد کرنے کے بعد اب ہم دعا شروع کرتے ہیں. دعا میں ہم نے جو بنیادیں رکھنی ہیں، اور بھی ہماری بہت ساری دعائیں ہوں گی، ہماری حاجتیں ہوں گی، وہ بھی ہم نے کرنی ہیں، لیکن بنیادی حیثیت ہمیں کس چیز کو حاصل ہونی چاہیے؟ آخرت کو، صراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، ہمیں جو ہے وہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام پر عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے. اور پھر امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے کہ جو مانگ رہا ہوں، جیسا مانگ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر مجھے عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ مجھے عطا فرمائے گا، اور اس نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے. تو امید بھی رکھی جائے اور خوف بھی رہے کہ کہیں میری کسی کوتاہی، میری کسی لغزش، میری کسی غلطی، کسی گناہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی غضب کا میں شکار نہ ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں
قرآن پاک کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔